نواب اکبر بگٹی جولائی 1927 کو ضلع بارکھان کے علاقے حاجی کوٹ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم 4-5 سال کی عمر میں ڈیرہ ٹاؤن سے شروع ہوئی۔ گرمیوں میں کوئٹہ میں سنڈیمن ہائی اسکول کے پرائمری سیکشن میں 2 ماہ کے لیے زیر تعلیم رہے۔ سن 1935 کے زلزلے کی تباہی کے بعد کوئٹہ میں ٹینٹ میں بھی قیام پذیر رہے۔ باقاعدہ تعلیم کے لیے سن 1937 میں کراچی میجر برج کے پاس بھیجا گیا۔ نواب غوث بخش رئیسانی پہلے سے وہاں موجود تھے۔ نواب بگٹی اور ان کے بھائی میر احمد نواز گرامر سکول سے کلاس فیلوز تھے۔ شہید نواب بگٹی کے بقول یہ ان کے سنہرے دن تھے۔ نواب صاحب کا رجحان کرکٹ کی طرف تھا، کبھی کبھار فٹ بال بھی کھیلتے تھے۔ بگی میں بیٹھ کر سکول جاتے تھے۔ صبح جلدی اٹھنا ہوتا تھا۔ کھانے پینے کے مغربی آداب سکھائے جاتے تھے۔ سن 1939 میں والد کے انتقال کے بعد بطور سردار دستار بندی ہوئی۔ سن 1940 میں واپس چیفز ایچیسن کالج لاہور سے تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا۔ چھٹیوں میں ڈیرہ بگٹی کے بجائے علامہ آئی قاضی کے پاس کراچی آتے تھے۔ سن 1944 تک چیفز کالج میں داخل رہے، جہاں پر نواب خیر بخش مری سے بطور اسکول فیلو ان کی ملاقات ہوئی۔ سن 1944 کے آخر میں قبیلے کے اندر بغاوت ہوئی تو تعلیم ادھوری چھوڑ کر پہلی مرتبہ ڈیرہ بگٹی گئے۔ سن 1946 میں باقاعدہ سردار کی ذمہ داریاں سپرد کی گئیں۔ کالج میں کرکٹ اور تیراکی کی ٹیموں کا بھی حصہ رہے۔ پولو اور تیراکی کی ٹیموں کا کیپٹان بھی رہے۔ سن 1944 میں آل انڈیا اولمپکس میں بطور نمائندہ پنجاب حصہ لیا۔ علامہ آئی قاضی کے ہاں A.K. بروہی نواب بگٹی شہید کو ٹیوشن پڑھاتے تھے۔ سن 1944 میں سبھاش چندر بوس کی تحریک سے متاثر تھے۔ کالکا سے شملہ جانے والی ریلی کا راستہ روکنے کے لیے سرنگ کے منہ پر پتھر رکھنا شہید نواب اکبر خان بگٹی کی پہلی گوریلا کارروائی تھی۔ 1 یونٹ کے وقت ڈاکٹر خان کی موت کے بعد سن 1957 میں بلوچستان کی نشست پر بلا مقابلہ رکن منتخب ہوئے۔ سن 1957 میں ریاست کلات کی بحالی کے حوالے سے خان احمد یار خان کی قیادت میں سکندر مرزا سے ملاقات کرنے والے سرداروں کے ہمراہ رہے۔ سر فیروز خان نون کی کابینہ میں وزیر مملکت برائے داخلہ رہے، بعد میں دفاع کا قلمدان دیا گیا۔ شہید نواب اکبر خان بگٹی کی تجویز پر حکومت نے گوادر کو مسقط سے خریدا۔ 1-2 دفعہ خود بھی مذاکرات میں شریک رہے۔ جیل میں نواب بگٹی شہید اور نواب نوروز خان زرکزئی کی کئی ملاقاتیں ہوئیں۔ نواب نوروز خان کے مقدمے کے فیصلے کے وقت نواب بگٹی بھی جیل میں تھے۔ نواب بگٹی شہید کے بقول اگر وہ زندگی میں کسی شخص کی بہادری سے متاثر ہوئے تو وہ بس نواب نوروز خان ہی تھے۔ جیل سے رہائی کے بعد سردار عطا اللہ اور میر غوث بخش بزنجو سے نواب بگٹی کے میل ملاپ ہوئے۔ نواب خیر بخش مری سے ان کی ملاقات لاہور میں ہوئی۔ سن 1968 میں دوبارہ گرفتار کیا گیا۔ جیل میں 29 دن طویل بھوک ہڑتال کی۔ 30ویں روز زبردستی ناک میں ٹیوب ڈال کر خوراک دی گئی۔ سن 1970 میں ذوالفقار بھٹو نے نواب بگٹی کو پیپلز پارٹی میں شمولیت کی دعوت دی تھی، لیکن انہوں نے شامل ہونے سے معذرت کی۔ ذوالفقار بھٹو کے ہمراہ روس کا دورہ بھی کیا۔ سن 1971 میں شیخ مجیب سے ڈھاکہ میں ملاقات کی اور 15 فروری سن 1973 کو گورنر بلوچستان بنے۔ شہید نواب اکبر خان بگٹی سرنڈر کرنے کو بہت ناپسند کرتے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے میدان جنگ میں شان سے جان دینے کو قبول کیا۔ شہید نواب بگٹی اپنے اختیار میں شراکت کے قائل نہیں تھے۔ نومبر 1973 میں کراچی میں سردار عطا اللہ مینگل کے گھر پر پولیس نے چھاپا مارا، جس پر نواب بگٹی ناراض ہو گئے اور گورنرشپ سے استعفیٰ دے دیا۔ شہید نواب بگٹی کا بیشتر وقت کتابوں کے مطالعے میں گزرتا۔ وہ دوستوں میں صرف کتابوں کے تحفے وصول کرتے۔
سن 1990 میں بے نظیر کے خلاف اعتماد کی تحریک میں نواب بگٹی نے نواز شریف کا بھرپور ساتھ دیا۔ مقتدرہ سے طویل بے نتیجہ ڈائلاگ کے بعد نواب بگٹی مایوس ہو گئے تھے۔ انہوں نے سن 1999 کے بعد ڈیرہ بگٹی سے نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ بلوچ قوم میں امر ہونا چاہتے تھے۔ جنوری 2005 میں سوئی میں ڈاکٹر شازیہ خالد کے ساتھ ریپ کے واقعے کے بعد نواب بگٹی شہید کا رد عمل سخت ہو گیا۔ 17 مارچ 2005 کو حکومت نے انتہائی کارروائی کی۔ ڈیرہ بگٹی ٹاؤن میں بھرپور طاقت کا استعمال کیا گیا۔ مارچ 2005 میں دوبارہ مذاکرات کے لیے اقدامات کا آغاز کیا گیا۔ بعد میں نواب بگٹی نے پہاڑوں کو مسکن بنانے کا فیصلہ کیا۔ نواب شہید پہاڑوں میں قیام کے دوران بھی میڈیا اور اخبار نویسوں سے سیٹلائٹ فون کے ذریعے رابطے جاری رکھتے تھے۔ جولائی میں ہونے والے حملے کے بعد نواب بگٹی نے اپنا ٹھکانہ تبدیل کر دیا۔ 24 اگست 2006 کو حکومت نے نام نہاد جرگے کا انعقاد کیا، جس نے نواب بگٹی کو قبیلے کا مجرم قرار دے کر سرداری سے معزول کیا۔ 25 اگست کو شدید جھڑپوں کا آغاز ہوا، جس کے بعد علی بگٹی اور برامداغ بگٹی کو محفوظ مقام کی طرف بھیج دیا گیا۔ 26 اگست کو آخری معرکہ ہوا، جس میں وہ ہمیشہ کے لیے تاریخ میں امر ہو گئے۔ نواب بگٹی شہید ہمیشہ بلوچ ہیرو بالاج گورگیج کی رودات سناتے تھے، جس میں پہلے بلوچ اپنے مد مقابل کی جان لیتا ہے اور پھر جنگ کے دوران جان کی بازی ہار جاتا ہے۔